ہم ہیں غلام شروع سے، آج سے نہیں. ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہماری روٹی یا یہ چیز چھین نہ لیں. اصل بات یہ ہے، باقی مسلمان ریاستیں بہت ہیں آپس میں اتفاق اس وجہ سے ہی نہیں کر رہی کہ ہم غلام ہیں. جو یہودی ہے، جو یہ قوتیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو لڑ کے ہم نہیں ہرا سکتے، ان کو توڑ کے ہرواؤ. جو بھی ملک ہے وہ مسلمان پہ اگر حملہ کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے، آپ اسی ملک کا ویزا پاکستان میں کچھ دنوں کے لیے کھول دیں، آپ دیکھ لیں کہ ہم لڑنا پسند کریں گے یا اس ملک جانا پسند کریں گے. ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں امریکہ چلا جاؤں، کینیڈا چلا جاؤں، فرانس چلا جاؤں. پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، امریکہ اسرائیل کی جرت ہی کچھ نہیں. یقین کریں اگر ہم ایک ہو جائیں تو پوری دنیا ہمارے قدموں میں اور دشمن کی گردن ہمارے ہاتھ میں ہو. مگر اتفاق لائیں گے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دو کام نہیں کر سکتی، ایک جھوٹ نہیں بول سکتی، دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتی. بیسیکلی ہم نا عیاش ہیں، صحیح ہے. کوئی داڑھی رکھ کے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، کسی نے برقع کر کے اپنے آپ کو چھپایا، اور موقع ملنے کی دیر ہے. صحیح ہے. زینب کا کیس دیکھ لیں، یہودی تھا. سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ دکانیں ہیں، ان کا اپنا مقصد ہے. صحیح ہے. آج کوئی ایران کے خلاف ہے، ایران اس کے خلاف ہے، اور یقین کر جب ایران نے کہا تھا ہم حملہ کریں گے تو ہم پاکستانیوں نے کہا تھا یہ تو ملا ہوا اندر سے. ہم لوگوں کو ویٹ کرنا ہے امام مہدی کا، یہ وہ کریں گے. اور جہاں تک رہی یہ اپنی آرمی کی بات، یہ تو میرے خیال سے دجال کا ساتھ دے گی یار. یہ تو دجالی مسلمان ہی غدار ہے، مسلمان ہی دھوکے باز ہے. جو یہ جتنا یہ نیگیٹو کوالٹیز ہیں نا یہ مسلمان میں، ایران ہی جواب دے سکے گا. اور باقی تو ایک بندہ ہے عمران خان، اگر پاکستان جواب دے سکتا ہے تو وہ خان صاحب ہے. ان کی قیادت میں دے سکتے ہیں، ان کی قیادت میں. باقی تو یہ تو دگڑ دلے ہیں سارے. امام مہدی آئیں گے بس، اس کے علاوہ. آج ایران میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے، اسرائیل نے کیا ہے. ایران نے تو جواباً یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. کیا یہ بدلہ ویسے ہی ہوگا جیسے کچھ ٹائم پہلے راکٹ حملے کیے گئے تھے اور خالی جو کسی ایک شہر میں بھی اسرائیل کے نہیں پہنچے تھے ایران کی طرف سے؟ اور اب اتنے زیادہ اسلامک کنٹریز ہیں، کیا فلسطین کے حق میں کوئی کنٹری بھی ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کو شٹ اپ کال دے سکے، جو اسرائیل کے ساتھ جا کر جنگ لڑ سکے؟ ہم پاکستانی پبلک سے آج جانیں گے کہ کیا اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ کوئی اسلامک کنٹری اس کا دفاع نہیں کر سکتا اپنے فلسطین کا، اور وہ دھڑلے سے فلسطین پر آہستہ آہستہ کمپلیٹ قبضہ کرتے جا رہے ہیں. آپ UNESCO ریئیکشنز دیکھ رہے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا، اور آخر تک ویڈیو دیکھیے گا. پاکستانی پبلک کی رائے جانتے ہیں اس پر. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عاطف شہزاد. اصل میں بھائی بات یہ ہے کہ ہم ہیں غلام شروع سے، آج سے نہیں. ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہماری روٹی یا یہ چیز چھین نہ لیں. اصل بات یہ ہے، باقی مسلمان ریاستیں بہت ہیں آپس میں اتفاق اس وجہ سے ہی نہیں کر رہی کہ ہم غلام ہیں. دیکھیں اتنے زیادہ کنٹریز ہیں اور پاورفل کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، اور ہم لوگ تو شروع سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ پتہ نہیں 50 کافروں پر بھاری ہے اور سارا کچھ نا، ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں ہے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر پا رہا؟ اصل میں آج کل ہم مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں نا، اس وجہ سے ہمیں وہ طاقت نہیں ہے. جو بات آپ نے پہلے کی ہے نا وہ صرف مسلمان کے لیے تھے، اور آج کل ہم وہ مسلمان نہیں رہے. ابھی آپ ویسے کیا دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس جنگ کا اینڈ بس کچھ بھی نہیں، بس قیامت قریب ہے انشاءاللہ اور نزدیک ہے. بالکل سر، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں بالکل وہ بات وہی ہے نا کہ اتفاق نہیں کر رہے نا. ایک بار اتفاق کریں تو دیکھیں کیوں نہیں کر سکتے. ایک اسرائیل ہے اور اسلامک کنٹریز ہماری کتنی زیادہ ہیں. اگر ہم ایک کنٹری بھی ایک ہی مقابلہ کریں تب بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم تمام بھائی سے، تمام پاکستانیوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھیں. آپ کل کوئی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آج ان کے ساتھ ہوا ہے نا، کل کے دیکھیں اس چیز میں ہم بھی آ سکتے ہیں. تو بس میرا یہی میسیج ہے پاکستانی بھائیوں. ابھی تک تو صرف کوکو کولا اور پیپسی کا بائیکاٹ چل رہا ہے. صرف اس کا بائیکاٹ چل رہا ہے. KFC کا چل رہا ہے، کوکا کولا کا چل رہا ہے، پیپسی کا چل رہا ہے. وہ بھی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو ابھی تک کھا رہے ہیں. جو عام عوام افورڈ ہی نہیں کر سکتی وہ کہتی ہے بائیکاٹ. وہ بائیکاٹ کرتی ہے کیونکہ وہ پاکستانی لیتی ہے. اور پاکستانی ہمارے اتنے شریف لوگ ہیں کہ انہوں نے پاکستانی پروڈکٹس بھی اسی رینج میں کر لی. بس ٹھیک ہے، ویسے ہی بائیکاٹ چل رہا ہے تو ہماری بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی عام لوگ بس کچھ نہیں کرپشن سے باز نہیں آتے. بالکل ایسا ہی ہے. بس اللہ پاک ہم سب کو، میرے سمیت ہم سب کو ہدایت دے. تو بس بہت شکریہ بھائی جان. انشاءاللہ تو یہی میسیج ہے میرے. اصل میں اینڈ اس کا تو جو میں سمجھتا ہوں، اس میں ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہم تو پستے رہیں گے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے مسلمانوں میں ناتفاقی ہے.
ہم تو ہر چیز میں بٹے ہوئے ہیں، نہ ہم پاکستانی پورے ہیں نہ ہم مسلمان پورے. ہمارا اپنے ذاتی اختلافات نہیں ختم ہو رہے تو ہم نہ میرا یہ خیال ہے کہ ایران کچھ کر سکتا ہے نہ باقی کوئی جتنے مسلمان ممالک ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. ہم اسی طرح پستے رہے اور پستے رہیں گے. ویسے یہ OIC ایک بنائی ہوئی ہے تنظیم مسلمان ملکوں کی، وہ کس دن کے لیے بنائی ہوئی ہے، وہ کب کام آئے گی؟ اصل میں وہ انہوں نے بنانا تو آسان ہے پر اس کو اصولوں پہ چلانا بہت مشکل ہے. اصل میں ہم لوگ جو جتنے مسلمان ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی نا، بٹے ہوئے فرقوں میں اپنے اپنے ذاتی مسائلوں پہ. تو مسلمان جب تک ایک نہیں ہوں گے، مل کے آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک کچھ بھی نہیں بنے گا. اب آپ اس کا اپنے ایران کی بات کی، آپ فلسطین کا دیکھ لیں نا، ہم نے کیا آواز اٹھائی؟ کچھ بھی نہیں. اور جو ریلیاں ہم نکالتے ہیں وہ بھی ہم امت کے لیے نہیں، نہ فلسطین کے لیے، وہ تو ہم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اٹھاتے ہیں. اپنا مقصد پورا ہو گیا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہی اتفاق ہے، اور جب تک اتفاق نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو یہودی ہے، جو یہ قوتیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو لڑ کے ہم نہیں ہرا سکتے، ان کو توڑ کے ہرواؤ. اسی لیے یہ ہوتا رہے گا. میں جب بہت چھوٹا سا تھا تب سے ایک جملہ ہمیشہ سنتے آتے تھے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ پتہ نہیں 1000 کافروں پر بھاری ہے. تو مسلمانوں کا جذبہ کہاں گیا؟ میں دیکھیں اس کا جواب ایسے دیتا ہوں نا، جو بھی ملک ہے وہ مسلمان پہ اگر حملہ کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے، آپ اسی ملک کا ویزا پاکستان میں کچھ دنوں کے لیے کھول دیں، آپ دیکھ لیں کہ ہم لڑنا پسند کریں گے یا اس ملک جانا پسند کریں گے. ادھر لوگ قطاروں میں امریکہ کے لیے انٹرویوز دیتے ہیں جانے کے لیے، UK امریکہ ادھر جانے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں. تو یہی حل ہے نا، کیونکہ ہم زبان سے برا کہتے ہیں اور دل سے ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں امریکہ چلا جاؤں، کینیڈا چلا جاؤں، فرانس چلا جاؤں. پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر ہم اتنے ہی عاشق رسول ہیں، اتنے اچھے ہیں، آپ یہ بتائیں کیا ہمارا دل اور ہمارا گھر اتنا پاک صاف ہے کہ اگر حضور ایک دن کے لیے مہمان بن کے میرے گھر میں یا میرے دل میں رہنا چاہیں، میں ان کو رکھ سکتا ہوں؟ جب یہ دو چیزیں پاک صاف ہو گئی نا، پھر امریکہ اسرائیل کی جرت ہی کچھ نہیں. یقین کریں اگر ہم ایک ہو جائیں تو پوری دنیا ہمارے قدموں میں اور دشمن کی گردن ہمارے ہاتھ میں ہو. مگر اتفاق لائیں گے کیسے لائیں گے آپ؟ ابھی آپ اگر دیکھ لیں نا، کرپشن انڈیکس دیکھ لیں، مجھے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا کیا سینیریو ہے اور امریکہ میں UK میں وہ لوگ کس طریقے سے جی رہے ہیں. ہم جو مشہور ہیں اس چیز کے لیے کہ مسلمان ہیں تو وہ کرپشن نہیں کرے گا، وہ بے ایمانی نہیں کرے گا، لیکن آج مجھے تو ایک چیز بھی اپنے کلچر میں ایسی نظر نہیں آتی کہ کوئی باہر سے دیکھے گا تو وہ مسلم بن جائے گا کہ یہ اتنے اچھے مسلمان ہیں، اتنا اچھا کنٹری ہے. میں آپ کو اس کا جواب نا حدیث کی صورت میں دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دو کام نہیں کر سکتی، ایک جھوٹ نہیں بول سکتی، دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتی. اور یہ دونوں ابھی ہیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ ہے؟ ابھی صرف نعرے بازی ہے، ابھی صرف منہ سے آپ اگر کہو تو بہت لوگ سب کچھ مطلب نعرے لگا لیں گے لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں نا، جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ جنت والے نہیں ہیں. صحیح، ہم کلمے کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں. گورے کے جو اعمال ہیں نا وہ سارے جنت والے ہیں، ان کے پاس کلمہ نہیں ہے. ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں. اور اگر صرف باتوں سے جنت ملے تو یقین کریں سارے پاکستانی جنت میں ہوں. صحیح. اور اگر آپ اصول کی بات کرتے ہیں، ابھی ہمارے سامنے مسجد ہے، آپ چلیں، سب سے پہلے جوتیاں ساتھ تک لے کے جائیں گے. ملک ہمارا اسلامی ہے. نام رکھ لینے سے، باتیں کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے، نیت میں کچھ ہے. بہت مسائل ہمارے، اور یہ خدا کرے ختم ہو جائے. جس کو موقع نہیں ملا، جس کو موقع نہیں ملا وہ یقین کریں مسلمان ہے نا، مسلمان ملک ہے، خدا کی قسم مسجدوں سے پنکھے چوری ہوتے ہیں، چپلے چوری، مطلب یہ اسٹینڈرڈ ہے. ہم اصل میں گورا نا، گورے کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان بکتا پیسے پہ ہے، عیاشی پہ ہے. ہم تو اتنے عیاش ہیں، یقین کریں کہ اگر گھر میں وائی فائی خراب ہو جائے اور گھر میں باپ بیمار ہو تو اتنی باپ کی فکر نہیں ہوگی جتنی وائی فائی کی فکر ہوگی. باپ کے لیے 1 فون کریں گے، وائی فائی کے لیے 10 فون کریں گے، جلدی ٹھیک کرو، جلدی ٹھیک کرو، جلدی ٹھیک کرو. بیسیکلی ہم نا عیاش ہیں. صحیح ہے. کوئی داڑھی رکھ کے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، کسی نے برقع کر کے اپنے آپ کو چھپایا، اور موقع ملنے کی دیر ہے. صحیح ہے. زینب کا کیس دیکھ لیں، یہودی تھا. ابھی تو مسجدوں کے کیس آ رہے ہیں، مدارس کے کیس آ رہے ہیں، ممبروں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، بیسیکلی اصل میں یہ ایک الگ بات. اصل میں سوچیں، دیکھیں جب ہم ISO بنائیے، ISO تمام مسلمان متفق ہوں، ایک ہوں، مل کے بات کریں. مگر بات پھر وہی آتی ہے، ہر ایک کا الگ الگ مفاد ہے. سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ دکانیں ہیں، ان کا اپنا مقصد ہے. صحیح ہے. آج کوئی ایران کے خلاف ہے، ایران اس کے خلاف ہے، اور یقین کریں جب ایران نے کہا تھا ہم حملہ کریں گے تو ہم پاکستانیوں نے کہا تھا یہ تو ملا ہوا اندر سے. ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے لڑنا بھی ہے کہ نہیں لڑنا.
ہم اسرائیل پہ جو اسرائیل حملے کرتا ہے فلسطین پہ ہم خوش ہیں یا ہم نے مذمت کر رہے ہیں ہمیں خود ہی نہیں پتہ. وہ تو یہ دیکھ کر نہیں مارتا کہ یہ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں, وہ تو سب کو مار رہا ہے ادھر. نہیں وہ تو اپنا کام پورا کر رہا ہے. یہ تو ہم بیوقوف ہیں نا, ہم اس کام میں لگے ہوئے. ہم مسلمان کا بھائی ہے, یہ حدیث ہے, مسلمان کا بھائی ہے. آج گھروں میں دیکھ لیں سگا بھائی نہیں بن رہا, تو ہم اتفاق ہے ہی نہیں. آپ جو مرضی کر لینا, نہیں ہمیں اتفاق, اور یہ ہو بھی نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو ویٹ کرنا ہے امام مہدی کا, یہ وہ کریں گے. اور جہاں تک رہی یہ اپنی آرمی کی بات, تو یہ تو میرے خیال سے دجال کا ساتھ دے گی یار, یہ تو دجالی فورس ہے. تو باقی اتنی اسلامک کنٹریز ہیں, اسرائیل کو کوئی بھی نہیں روک پا رہا. سر آپ جب بھی دیکھ لو, تاریخ اٹھا لو, مسلمان ہی غدار ہے, مسلمان ہی دھوکے باز ہے. جو یہ جتنا یہ نیگیٹو کوالٹیز ہیں نا یہ مسلمان میں, آپ دیکھیں نا امام حسین کو, اس کے بعد سلطنت عثمانیہ, ٹیپو سلطان, ان کے کون تھا؟ یہ مسلمان ہی تھا نا, کوئی مشرک تو آ کے نہیں کر کے گیا. یہ ہم جیسا مسلمان ہی تھا جو بک جاتا ہے. تو یہی ہے یار, ادھر یہ ایران ہی جواب دے سکے گا. اور باقی تو باقی OIC بنائی ہوئی ہے, وہ کس دن کے لیے بنائی ہوئی ہے؟ وہ ایسی, وہ تو جس نے لا رہا تھا, اکٹھا کر رہا تھا, ان کو تو جیل میں ڈال دیا انہوں نے. پیچھے کون لائے گا؟ ایران اور سعودیہ ایک پیج پہ تھا, ایک بینچ پہ تھا. کبھی آپ تاریخ اٹھا لو, کبھی نہیں آیا. یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا دشمن رہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ تھا خان صاحب, وہ لایا, وہ خود پتہ نہیں وہ اب خود کدھر چلا گیا. ابھی ویسے آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ جنگ کہاں پہ رکے گی, یا World War 3 کی طرف جا رہی ہے دنیا؟ سر یہ تو دیکھیں, یہ تو اللہ کے کام ہے. پر یہ جو آپ نے کہا ہے نا فلسطین اور اسرائیل کا, تو اس کا تو یہی ہے, امام مہدی میرے اس میں وہی ایک ہے جو اس سے پہلے یہ جنگ نہیں, اس سے پہلے نہیں ہوتا سر. یہ سر دیکھیں, اگر آپ نے ایک بات منوانی ہے نا کسی میں, تو آپ میں خود وہ کوالٹیز, وہ گٹس اور وہ غیرت ہونی چاہیے. اگلا دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ کچھ قابل بھی ہے کہ نہیں. ایک صدام حسین سے اگر ڈرتا تھا تو وہ کچھ بندہ تھا تو اس سے ڈرتے تھے نا, امریکن یا جو بھی تھا. اب میرے اس میں یار یہ نہیں ٹھیک ہوتا یار. یہ اب وہی والی بات ہے یار. میں تو مطلب ایک بندہ ہے عمران خان, اگر پاکستان جواب دے سکتا ہے تو وہ خان صاحب ہے. ان کی قیادت میں دے سکتے ہیں, ان کی قیادت میں. باقی تو یہ تو دگڑ دلے ہیں سارے, یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھو یہ پنجاب میں انہوں نے کوڑا ٹیکس لگا دیا ہے یار. اللہ کا نام ہے بھائی, اللہ کا نام ہے. یہ کیا کر رہے ہو یار. یہ تو آکسیجن پہ بھی ٹیکس لگائے گا. تو یہ بھجن امام مہدی آئیں گے بس, اس کے علاوہ تو عام انسان یہ کام نہیں کر سکے گا, یا آپ جیسا میرے جیسا آدمی نہیں کر سکے گا یہ کام. یہ وہی آئیں گے, یہ وہی اپنی ایک بنائیں گے ملٹری یا جو بھی ان کا ہوگا, یہ وہی کریں گے. ہم نہیں کر سکتے.